السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، آپ پکاریے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین، وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیا ہو، لونہا، اس کا رنگ۔ قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایسی گائے ہو، صفراء، جو زرد ہو، فاقع، گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر، وہ خوش کر دے، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، تو پکار، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیا ہے، ہیا، وہ، ان، بے شک، البقرہ، گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان، اگر، شاء، چاہا، اللہ، اللہ نے، لمہتدون، البتہ ہدایت پانے والے ہیں۔ قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، کہتا ہے، انہا، یقیناً وہ، بقرۃ، ایسی گائے ہو، لا ذلول، نہ وہ جوتی گئی ہو، تثیر، وہ پھاڑے، الارض، زمین کو، ولا، اور نہ، تسقی، وہ پلائے، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، بے داغ ہو، لا شیۃ، کوئی اور رنگ نہ ہو، فیہا، اس میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت، تو لایا ہے، بالحق، واضح، فذبحوها، پس انہوں نے اسے ذبح کیا، وما، اور نہیں، کادوا، قریب تھے وہ، یفعلون، وہ کرتے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، وہ کہنے لگے، آپ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے، وہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، وہ کہنے لگے کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی اور گہرا زرد، اور وہ دیکھنے والے کو اچھا لگے، خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے کہ اپنے رب کو ہمارے لیے پکار کہ وہ واضح کرے وہ کیا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر خلط ملط ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم، اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہو، نہ وہ کھیتی کے لیے جوئی گئی ہو اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے استعمال کی گئی ہو، بالکل بے عیب ہو، اس میں اور کوئی رنگ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے اب تو واضح بات لے کر آیا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس انہوں نے ذبح کیا اور نہیں تھے وہ ذبح کرنے والے۔ بنی اسرائیل جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے ان کے لیے سختی بڑھتی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع کیا کہ جو بندہ زیادہ سوالات کرتا ہے تو وہ سختی کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس بندے کو گناہگار قرار دیا کہ جو بندہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر سختی آ گئی، آسان نہیں تھی لیکن اس نے سوال کر کر کے سختی پیدا کر دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، آپ نے جب کہا نا کہ اللہ نے حج فرض کیا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہر سال
آپ چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو یہ واجب ہو جاتا تم پر، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے نہا عن قیل وقال و اضاعت المال و کثرت السؤال۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن قیل وقال و اضاعت المال و کثرت السؤال، آپ نے سنی سنائی باتیں آگے کرنے سے منع کیا، اور آپ نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا، اور زیادہ سوال کرنے سے منع کیا۔ تو زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے سختی آتی ہے۔ ہاں وہ سوال کریں کہ جن سوالوں کا کچھ فائدہ ہوتا ہے، جن سوالوں کا فائدہ نہیں ہے آپ کے عمل کو یا آپ کے عقیدے کو، آپ وہ سوال مت کیجیے۔ تو انہوں نے رنگ پوچھا، ٹھیک ہے بھئی تم رنگ پوچھتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ زرد رنگ کی ہو، اور زرد رنگ کیسا؟ گہرا، فاقع، گہرا زرد۔ گہرا زرد جو ہوتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سرخی مائل ہوتا ہے، اور یہ بڑا پیارا رنگ ہوتا ہے۔ تسر الناظرین، کہ جو اس کو دیکھے وہ اس کو خوش کر دے، ایسا گہرا رنگ ہونا چاہیے، پیلا۔ اتنی بات واضح ہوئی، اب چاہیے تھا کہ ذبح کر دیتے۔ پھر کہنے لگے کہ نہیں موسیٰ تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ایک دفعہ پوچھ، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، بات کھل نہیں رہی، لیکن ساتھ اس دفعہ یہ کہہ دیا کہ انا انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے۔ یہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ تیسری دفعہ پر بریک لگ گئی۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ سوال کرتے رہتے، سختی ہوتی رہتی، اور وہ ذبح ہی نہ کر پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو بھئی تیسرے سوال کا جواب بھی اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ انہا بقرۃ لا ذلول، وہ ایسی گائے ہو کہ آج تک اس کو کسی نے ہل چلانے کے لیے جویا نہ ہو۔ جونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں رسیاں ڈال کے مخصوص طریقے سے جس طرح اس کو عادی بنایا جاتا ہے ہل چلانے کا۔ ابھی وہ اتنی بچی ہو، اتنی لاڈلی ہو، یوں کہہ لو نو عمر ہو، کہ ابھی تک کسی نے اس کو جوتا ہی نہ ہو ہل کے لیے، اور نہ کسی نے اس کے اوپر پانی کھینچنے والا کام کیا۔ پانی کھینچا کیسے جاتا ہے؟ شاید آپ میں سے بعض لوگوں کو یاد ہو کہ پہلے وقتوں میں کنویں ہوتے تھے کھیتوں کے پاس، تو ان کنووں کے اندر ایک راہٹ کی کیفیت ہوتی تھی کہ بڑا سا ایک پہیہ سا لگا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بعض دفعہ جانور باندھ دیتے تھے، وہ ایسے جس طرح چکی کے گرد گھومتی ہے نا جانور، بیل، اس طرح وہ گھومتا تھا، اور اس کے گھومنے سے وہ چکا چلتا تھا، اور چکا چلنے سے چکے کے ساتھ ایسے ڈول لگے ہوتے ہیں، وہ ایسے نیچے سے پانی بھر بھر کے ایسے اوپر لاتا ہے، اور پھر اوپر انہوں نے ایک ایسا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ایک نالی سی بنی ہے لوہے کی، اس سے وہ پانی نکلتا آتا ہے باہر۔ یہ آپ میں اب تو شاید نہیں رہا، البتہ ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے فیصل آباد تو کچھ ادھر ایسے گاؤں تھے کہ ہم وہاں پر گئے، ہمارے لیے بڑا عجیب تھا، تو وہ ہم نے دیکھی ہوا کیفیت۔ تو یہ گائے کے ساتھ اس کو چلاتے تھے، اور وہ پانی نکالتی تھی، کھینچتی تھی۔ یا بعض دفعہ کیونکہ سواری کرنے کے لیے اور بوجھ لادنے کے لیے گائے پیدا نہیں کی گئی، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک گائے بات کرے گی۔ اس کی گواہی میں دیتا ہوں، ابو بکر دیتے ہیں، اور عمر دیتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ایک بندہ گائے کے اوپر سواری کرے گا، وہ اس کو کہے گی مڑ کر پیچھے، انی لم اخلق لہذا، میں اس سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی، مجھے باندھ کر کوئی چیز کھینچنی ہے تو کھینچ لے، میرے اوپر سوار نہ ہو، میرے اوپر بوجھ نہ لاد، ہاں میں کھینچ لوں گی، کھینچنے کے لیے میں پیدا کی گئی۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت گائے بولے گی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ گائے جو ہے یہ کھینچنے کے لیے، بوجھ لادنے کے لیے اونٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، گھوڑا استعمال ہوتا ہے، یہ بوجھ لادنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی رہی۔ تو کھینچنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی ایسے کنویں کے گرد ایسے باندھ کر اس پر چلایا جاتا کہ وہ پانی باہر نکالتی، ایسا بھی نہ ہوا ہو، نہ اس نے کبھی ہل چلایا ہو، نہ اس نے کبھی پانی نکالا ہو، اور تیسرا مسلمت، کوئی عیب اس میں نہ ہو، نہ آنکھوں کا عیب، نہ ٹانگوں کا عیب، نہ کانوں کا عیب، نہ اور کوئی داغ جسم پہ، نہ بیمار، بالکل
بالکل زبردست، لا شیاۃ فیہا، اور ایک اور نشانی لو کہ اس کے پیلے پن میں کوئی اور رنگ بھی نہ داخل ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ غالب رنگ پیلا ہے لیکن بیچ میں ایک ٹمکا کسی اور رنگ کا بھی ہے، جس کا ہم ڈب کھڑبا بھی کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں، تو ایسا نہ ہو، چت کبرا بھی کہہ دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو، وہ اگر پیلا ہے تو اس کی پوری جلد اس کے سر سے لے کے پاؤں تک پیلا ہو اور اس میں کسی اور رنگ کا شائبہ تک بھی نہ ہو، ایک ٹمکا بھی کسی اور رنگ کا نہ لگا ہو۔ چلو اب نشانیاں پوری ہو گئی، کہتے ہیں ہاں اب واضح ہوگی بات، اب بات واضح ہوئی، تو کہنے لگے کہ الآن جئت بالحق، اب تو حق بات لے۔ یہ دیکھیں ان کی ایک بے ادبی کا انداز یہ بھی تھا کہ یہ جب تک بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی تھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ دیکھو نبی کو کہہ رہے ہیں اب تو نے حق بات کی ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو نبی نے باتیں کی ہیں وہ ان کی ناک سکلوں سے بالا تر تھی، اسی لیے یہ ان کو حق بھی نہیں سمجھتے رہے۔ تو اب جو ہے نا تو واضح بات لے کر آیا، اب تو حق بات لے کر آیا، فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا وما کادوا یفعلون، کر تو انہوں نے دیا لیکن وہ کرنے والے نہیں تھے، بس یہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ ہم سے ہو گیا، مگر نہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ اس آخری پیرے کے اندر بھی ان کی ایک نافرمانی اور ان کی سرکش طبیعت کی طرف اشارہ ہے، کرنے والے وہ نہیں تھے، بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ یہ تو یہ ہے وہ واقعہ جس کی تفصیل ہم پیچھے والے دروس کے اندر ذکر کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ذکر کی ہوئی ہیں تفسیر کے اندر، اس کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ مثلا گائے کے گوشت کا کون سا حصہ انہوں نے میت کو لگایا تھا، اور پھر یہ ہے کہ میت کے کون سے جسم کے حصے کو وہ گائے کا ٹکڑا لگا تھا، اور وہ ٹکڑے کی مقدار کتنی تھی، وہ ہڈی تھی کہ گوشت تھا، اور اگر گوشت تھا تو اس میں کوئی ہڈی تھی کہ خالی وہ جو ہے نا وہ ران کی بوٹی تھی، کیا تھا وہ، اس پر بھی بحثیں ہیں، لیکن یہ فضول باتیں ہیں، دیکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ چیز نہیں بتائی، جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو نہیں بتاتا اس میں فائدہ نہیں ہوتا، اگر فائدہ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول ہمیں بتا جاتے، تو انہوں نے نہیں بتایا، بس کوئی یہ ایک کرامت معجزہ تھا نبی کا، بس ایسا ہو گیا۔ اب ہمیں اگر پتہ بھی چل جائے کہ گائے کی فلاں ٹکڑا تھا اور فلاں ہڈی تھی، ہمیں اس کا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ تھی، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ میت کے فلاں حصے کو لگا تھا، تو ہم اگر کسی گائے کو ذبح کر کے میت کے کسی اسی حصے کو لگائیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گی، تو پھر جاننے کا فائدہ، اس سے ہمارے عمل میں یا ہمارے عقیدے میں کیا اس سے اضافہ ہوگا۔ تو اور بھی اس پر کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جی وہ جس کے پاس گائے تھی وہ بچہ تھا، اس کے ماں باپ جو تھے نا وہ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، اس کے پاس ایک موتی تھا، کوئی تاجر لینے کے لیے آیا اور وہ کہنے لگا مجھے 100 دینار کا دے دو، اس نے کہا میرے والد سوئے ہوئے ہیں، اس نے کہا ابھی چاہیے مجھے 200 کا، 300 کا، 400 کا، 3000 تک، اس طرح کی باتیں لکھی، وہ اتنے ہزار تک پہنچ گئے، اس نے کہا میں نے اپنے والد کو نہیں اٹھانا، اس نے کہا اگر تو نے والد کو نہیں اٹھانا پھر میں نے تیرے سے لینا ہی نہیں، مجھے ابھی چاہیے، اس نے کہا ابھی میں نہیں اٹھا سکتا، اسے اپنے والد کو نہیں اٹھایا، وہ سودا تو کینسل ہو گیا، وہ پریشان تھا کہ اتنا مہنگا سودا ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک گائے تھی، اس کے پاس یہ بنی اسرائیل والے چلے گئے کہ بھئی تیری گائے جو ہے نا وہ اس معیار پر پوری اتری ہے جو اللہ نے بتائی ہے، تو گائے ہمیں دے دے، اس نے کہا میں تو نہیں دیتا، انہوں نے قیمت بڑھاتے رہے، اس نے کہا میں نہیں دیتا، بالآخر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اس کو لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا یہ میرا مال ہے تو میں اس پہ حق رکھتا ہوں، موسیٰ نے کہا واقعی بات اس کی ٹھیک ہے، اس کو راضی کرو اور گائے لو اس سے، انہوں نے پھر اس کو راضی کیا جیسے بھی سونا دے کر یا جیسے بھی، یا بعض کہتے ہیں یہ ایک بڑھیا کے پاس تھی جو یتیم بچوں کی کفالت میں، یہ مختلف باتیں ہیں، یہ بس جو مناسب سی بات اس میں لی جاتی ہے، بنی اسرائیل کی بات اگر ہمارے پاس آ بھی جائے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کر دو بات کو، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ بات سچی ہے نہ اس کی تکذیب کرنی، بس اتنا
کہ بھئی اس طرح بنی اسرائیل والوں نے اس کو ایسے بیان کیا، صرف ایک علم کی حد تک، عمل نہیں کرنا۔ عمل کی تو چیز ہوتی بھی نہیں اس میں، لیکن اگر کوئی عمل کی چیز آ بھی جائے، جب تصدیق نہیں کرنی تو عمل کیسے؟ جب آپ نے عمل کر دیے تو گویا تصدیق کر دی اس کی۔ تو یہ اس طرح کی کافی چیزیں اس موقع پر تفاسیر میں لکھی ہیں۔ بہرحال ہم اسی قدر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔